بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم نے نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تفسیر ساوی صفحہ نمبر 5 اور شرح الرضا کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پہ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے درود شریف پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ سے نکاح ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہیں تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا، جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کا اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوے والے باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آخر کار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے ہی آئیں۔ اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس لیے قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادر نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر حضرت آدم اور حوا پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح پھل پکا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیا ہو گئی، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں تم نے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک بھی فرمانے لگے اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہی مرنا ہے، اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم ہند جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا کیا ہے یہ؟ حضرت نے عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک حضرت آدم کے گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آ گئے جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرما دیا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔
طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت ہوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ جب آپ دوسری دفعہ امید سے ہوئی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹی سے کر دی جاتی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگی بہن بھائی قرار پائے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے زوجہ آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے۔ جب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرمانبرداری کرتا ہے اور کون نہیں نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، وہ ایک دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی جگہ ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر بار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو دیکھنے والوں کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔